اب اسی بندے پہ میرا رب جب کرم فرما دیتا ہے، احسان فرما دیتا ہے اور اس کے دل کو اچھا کر دیتے ہیں اپنی مخلوق کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب بندہ وہ ہے جو ذکر تو گھر میں کر رہا ہے، اگر وہ سجدے کر رہے ہیں تو رات کے پہروں میں کر رہے ہیں سجدے، اس کے سجدوں کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ جل ہے، وہ اپنے سجدوں کے بارے میں کسی کو آگاہی نہیں دے رہا۔ وہ جس طرح آج کل رواج ہے، کوئی رات کو اٹھ پڑے تو پھر پورے محلے میں چرچا کرتا ہے، 2 سال میں شب بیدار ہوں، میں نے تہجد پڑھی ہے۔ لیکن جس پہ اللہ تعالیٰ جل کا احسان ہوتا ہے، اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، اس کی زبان بیان سے عاجز ہو جاتی ہے، وہ اپنے حال کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح کماری لڑکی اپنی دوشیزگی کو چھپاتی ہے، اس طرح اپنے آپ کو چھپاتا ہے، کیونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس نے مجھ پہ کرم کیا ہے وہ اسی کی نگاہ مجھ پہ رہے، کسی اور کو میرے حال کا خبر نہ ہو۔ اب جب وہ اپنے رب کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، رب العالمین کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، رات کے پہر میں اٹھنا شروع کر دیتا ہے، نہ اس کی تہجد قضا ہو رہی ہے، نہ اس کی اشراق قضا ہو رہی ہے، نہ اس کی چاشت قضا ہو رہی ہے، نہ اس کی اوابین قضا ہو رہی ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ یہ اس کے نوافل یہ مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وہ نرم ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ ذکر اس نے کیا گھر میں، گواہ اس کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جل ہے، مخلوق میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ گھر میں کیا کر رہا ہے یا اس کے اعمال کیا ہیں، لیکن بندہ وہی ہوگا۔ اب جب بہر نکلے گا، وہی لوگ جو اسے کتراتے تھے، دور ہٹتے تھے، وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کریں گے، اس کی قربت کو اپنائیں گے، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے، چلنا چاہیں گے۔ کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ اب چرچے کون کر رہے ہیں؟ رب العالمین کر رہے ہیں۔ بندوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا کر رہے ہیں، بندوں کو تو یہ پتہ تھا اس کے حالات خراب ہیں، لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ خبر کس کو تھی؟ خبر اس کو تھی صرف، اور چرچا کسی نے کیا؟ چرچا اس نے نہیں کیا۔ جب وہ چرچے کرتا ہے تو پھر اس کے چرچے زبان و مقام میں نہیں آتے۔ ایک بندہ اس کے ساتھ خالص ہوا کسی ایک بستی میں، گمنام بستی میں، اللہ جل نے جب اس کے چرچے کیے تو پھر دنیا جہان سے لوگ اس کی طرف لوٹ کے آ رہے ہیں، اس طرح جس طرح میگنیٹ کشش کرتا ہے اپنی طرف، اس طرح وہ لوٹ کے لوگ اس کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جل کے چرچے ہیں، یہ بینر والے چرچے نہیں ہے کہ بینر لگا دیا کہ فلاں پہ کمال کیسی بیٹھی ہے۔ تو جب بندہ اپنے رب کے ساتھ خالص ہوتا ہے اور پھر اس کی مخلوق کی خیر خواہی شروع کر دیتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ٹھیک ہے اور کوئی غریب مسکین ہے تو اس کو اپنے پاس ہی نہ آنے دے، اس کی کوئی بات قبول نہیں ہے۔ میرا رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ زمین پہ جتنے بندے، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں، کوئی بھی اس کو سجدہ نہ کرے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں ہے، اور تمام فرشتے اور تمام بندے، تمام جنات، تمام مخلوق سجدے میں گر جائے، میرے رب کی خدائی میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ اسی طرح رب العالمین ہے۔ سجدے جب ہم نہیں کریں گے ہماری زندگی میں فرق آ جائے گا۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ عز و جل کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ عز و جل اس پہ احسان فرما دیتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ اچھا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے چرچے شروع کر دیتا ہے۔ تو اولیاء کی قسموں میں ایک قسم ہے ولی تشریع،
یہ وہ ولی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہوتے ہیں، اور ہر جتنے 40 مسلمان ہیں ان میں ایک ولی تشریف موجود ہوتا ہے، جہاں پہ بھی 40 مسلمان ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جنازے میں زیادہ سے زیادہ شرکت کیا کرو۔ کیوں؟ جب 40 مسلمان ہو گئے تو اس میں ایک ولی ہوگا، جب 300 400 1000 بندے ہو جائیں گے تو آپ تصور کریں اس میں کتنے اولیاء ہو جائیں گے، اور جب اتنے خاص بندے ہو جائیں گے تو جو سامنے میت پڑی ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں نے اس کے لیے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے اٹھے ہوئے جو ہاتھ ہیں ان کو رد نہیں کرتا۔ تو ہر 40 مسلمانوں میں ایک ولی تشریح ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ ہے ولی تکوینی، علم غوث قطب ابدال یہ ان میں آتے ہیں۔ یہ پھر اولیاء کرام کی بھی اسی طرح رینک کے کیٹیگرائزیشن ہے، جس طرح آرمی میں کوئی جنرل ہوتا ہے، کوئی میجر جنرل ہوتا ہے، کوئی بریگیڈیئر ہوتا ہے، کوئی لیفٹیننٹ کرنل ہوتا ہے، اسی طرح رینکنگ ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیر خواہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی، سمجھو وہ اللہ کو بھری، وہ کسی کے درد، کسی کا غم، کسی کی تکلیف برداشت نہیں کرے گا، نہ اپنی رات کا خیال کرے گا، نہ اپنے آرام کا خیال کرے گا، اور اس کو راحت اور چین صرف اس وقت ملے گا جو بندہ تکلیف ہے اس کی تکلیف وہ دور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے چرچے کرتا ہے، رب العالمین جس کے چرچے کرتا ہے، تو اس کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ بندے اس کے چرچے کریں، کیونکہ کسی بندے میں یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندہ ہے اس کے وہ چرچے کرے۔ یہ ممکن ہے؟ جس کو رب العالمین نے خاص کیا اپنے ساتھ، مخلوق بندے اس کے کیسے چرچے کر سکتے؟ اس کے چرچے رب العالمین کر رہے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، اس کے چرچے تو ہو رہے ہیں، جب تک زندہ ہوتا ہے اس کے چرچے ہوتے رہتے ہیں، جب وفات پا جاتا ہے اس کے چرچے پھر بھی جاری رہتے ہیں۔ آپ سید علی حجویری کو دیکھیں، 1000 سال ہو گیا دادا گنج باغ سے، 1000 سال چرچے جاری ہیں۔ دادا صاحب سے پہلے بھی بہت سارے خالد جنید بغدادی گزرے ہیں، ان کے چرچے جاری ہیں، اور ان سے پہلے سری سکتی گزرے ہیں، ان کے چرچے جاری ہیں، ان سے پہلے ابراہیم بن ادم گزرے ہیں، چرچے جاری ہیں، حسن بصری گزرے ہیں، چرچے جاری ہیں، رابعہ بصری گزری ہیں، چرچے جاری ہیں۔ یہ چرچے کس نے کیے؟ بندوں کے چرچے تو کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال تک ہوتے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ جل کے کیے چرچے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جس کو رب العالمین نے پسند کر دیا، اپنی بارگاہ اقدس سے پسند کر لیا، اور اس نے چاہا کہ میں اس بندے کو مشہور کر دوں، اس کے چرچے ہمیشہ جاری رہیں گے، اور اس کے نام سے تا قیامت لوگوں کو خیر ملتی رہے گی۔ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں مغربی ہوں، میرا مرید مشرق میں ہے، میں اپنے مرید کی پردہ پوشی کروں گا۔ یہ آپ نے اپنے وقت کے لیے نہیں فرمایا، قیامت تک جو مرید ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے میرے مریدوں کے دفتر دے دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جن کو اٹھا لیتا ہے اور جن کے چرچے جاری رکھتا ہے ان کا فیض بھی جاری ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا مرید یا سیدی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ 11 دفعہ یہ کلمہ پکارے اور بغداد شریف کی طرف 11 قدم اٹھائے، آپ فرماتے ہیں اپنے مرید کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ کیا آپ کی روح متوجہ ہو جاتی ہے کہ میرا غلام مجھے پکار رہا ہے؟ اور پھر اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عبد القادر پہنچتے ہیں۔
یہ میر جنو کے آگے ایک گاؤں ہے، 70 کی دہائی ہے، وہاں پہ ایک میاں بیوی اثر کے بعد کھڑے ہو گئے. بیوی اس ایریے کی جو کہہ رہی تھی آپ کو بس نہیں کہ واپس چل جاتے ہیں، مقابلے میں نہیں چلے جائیں، کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لے گی. اس زمانے میں صرف یہ پرانی بسیں چلتی تھی یا ٹرک اور کوئی چیز نہیں تھی. وہ روڈ لنک روڈ تھا، وہاں پہ ایک بس چلتی تھی جو اثر سے پہلے گزر جاتی. ابھی بھی اس کہہ رہی ہے کہ واپس چلے جائیں، 2 میل دور گھر ہے، چلے جائیں واپس، کیونکہ جو اندھیرا ہو گیا پھر آگے جنگل، اس جنگل میں شام نہیں گزرے گی، یہاں پہ ڈاکو ہوتے. نہیں مانا، اندھیرا ہو گیا. اب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ واقعی معاملہ گڑبڑ ہو گیا. مجھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد تھا. میں آپ کا غلام تھا، میں 11 قدم چلا، میں اس طرح کرتا کیا، مجھے گھر والے کہتے یہ کیا کر، میں کا خاموش رہو. کچھ ٹائم گزری، لائٹ آئی، میں نے کہا وہ بس ہے، بس نہیں ہے، یہ بس کا وقت ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی کار آئی، آ کے سلو آ رہی تھی، آ کے رک گئے، ہمیں دیکھا، شیشے نیچے کیا اور کہا کہ آؤ بیٹھے، جہاں جانے میں چھوڑا. کہتے جب میں نے اس کو حلیہ دیکھا تو میں نے کہا نہیں، جب ہمیں کہیں نہیں جانا. کار اس نے آگے بڑھائی، تھوڑی سی آگے لے کے ریورس کیا، پھر آ گیا. جب پھر آیا تو کہتے ہیں جب تم نے جانا کہیں نہیں تھا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج ہی کیوں کیے. کہتے ہیں میں نے گھر والے کو پکڑ بٹھا کے چل بیٹھا. پھر اس کو میں نے بتایا فلاں جگہ، وہ ہمیں اس جگہ لے گیا. میں رات سے پوچھا، میں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا میں جا رہا تھا مین روڈ پہ، ڈرائیو کر رہا تھا، مجھے اونگ آئی تو میں قاضی سلسلے میں بیٹھ ہوں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں شخص میں اوقات بخشتا ہے، فوراً رکو اور جو پیچھے لنک روڈ ہے اس پہ چلے جاؤ، نہر کے ساتھ 2 میاں بیوی کھڑے ہو جہاں کہ ہمیں چھوڑا. تو جب تم نے کہا کہ ہم نے کہیں نہیں جانا تو میں حیران ہو گیا کہ مجھے سرکار نے حکم دیا اور کھڑے تو ہو بھی میاں بیوی اور کھڑے بھی ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے کہیں نہیں جانا. تو مجھے حیرت ہوئی اس بات میں. وہ کہتے ہیں میں نے پکارا تھا حضور، پکارا تھا، لیکن تیرا حلیہ دیکھ کے میں خوفزدہ ہو گیا کہ میرے ساتھ بیوی ہے، اس کے پاس زیور ہے، یہ وہ آگے پیچھے. تو مطلب کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. 5ویں صدی ہجری، اب کون سی تھی؟ 14ویں. 900 سال بعد ایک بندہ پکار رہا ہے غلام، اور غلام کی مدد کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہنچ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا. اب یہاں پہ جو موجودہ دور ہے، یہاں پہ ذکر فکر کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی ذکر کرتا ہے، نہ کوئی فکر کرتا ہے، نہ کوئی نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی روزہ رکھتا ہے، نہ قرآن پڑھا ہوا ہے، نہ کوئی دین کی معلومات ہے، لیکن ہیں پیر صاحب. اور بڑے بڑے پمفلٹ بھی لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بینر بھی لگے ہوئے ہیں، کرامات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ہوا میں اڑتے ہیں، یہ مسجد نبی شریف میں نماز پڑھتے ہیں، حرم کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں. یہ کون سے چرچ ہیں؟ یہ بندوں والے چرچ ہیں، یہ جھوٹے چرچ ہیں. ان کا کیا وقت ہے؟ ان کا کوئی وقت نہیں، تھوڑے سے ٹائم کے بعد ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سارا معاملہ ہی جھوٹ پہ. اور جہاں پہ سچ ہوگا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ جل کے کرم ہوگا، جہاں پہ رب العالمین چرچے جس کے کار رہے ہوں گے، تو ایسے بندے کو کسی بینر کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی پمفلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. نہ اس کو ضرورت ہوگی کہ اس کے جو متبعین ہیں وہ اس کے چرچے کریں، نہ اس کی خواہش ہوگی، نہ اس کا اعلان ہوگا، نہ وہ ان کو کہے گا. تو اس لیے یہ ہم جس مشکل وقت میں گزر رہے ہیں، تو اس وقت میں یہ سب سے بڑا جو ایک نازک پہلو ہے ہمارے مسلک میں، وہ یہی ہے، یہ جو پیر صاحبان والے سب سے نازک پہلو ہے. کچھ ایسے ہیں، ایسوں کے خدمت گزار ہیں یا ایسوں کی قربت میں ہیں جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے.
لیکن آگے جو خدمتگار ہیں وہ ان کے خلاف ایک لفظ سننا پسند ہی نہیں کرتے. یہ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے. ان کے سامنے شریعت کی بات کی جائے وہ نہ مانے کہ پیر افضل ہے. پیر خاک بھی نہیں ہے شریعت کے آگے. پیر وہی ہے جو شریعت کا پابند ہے، جس کو شریعت کا پتہ ہے اور جو شریعت کا عامل ہے، اس پہ عامل ہے، عمل کر رہا ہے، وہی پیر ہے. اور کوئی ایسا پیر نہیں ہے جس کو شریعت کا جس کو خبر ہی نہیں ہے شریعت ہے کیا، جس کو دین کا پتہ نہیں ہے، جو رابری کر ہی نہیں سکتا، جس کی رابری ہوئی ہی نہیں ہے، وہ کیسے رابر ہو سکتا ہے؟ جس کو راستہ کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کس طرح دوسرے کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ جاہلوں کی جماعتیں بن رہی ہیں. تو پھر حدیث مبارکہ بھی ہے، میرے سرکار کا فرمان ہے، نشان ہے، اس دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے کل تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہو. اور پھر ایسے لوگوں نے ایک عجیب بات چلائی ہوئی ہے، اب تم لوگ بیعت ہو گئے ہو، اب سمجھو تمہارا نکاح ہو گیا، ٹوٹ ہی نہیں سکتا، اب تم کہیں اور کے ہو ہی نہیں. احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں جب شیخ شریعت کی پابندی نہ کرے، شریعت ہٹ جائے تو ایسے شیخ سے ہٹ جاؤ، ورنہ پھر اسی حکم میں آ جاؤ گے. جو آپ کی راہبری نہیں کر سکتا اور اس سے بڑھ کے یہ فقیر کہتا ہے اس دور میں اپنے شیخ کو بھی چیک کر رہے تو چیک کرو. اگر وہ صرف محبت امیروں کے ساتھ رکھتا ہے، مالداروں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، گاڑیوں بنگلوں والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، غریب کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کو قربت نہیں دیتا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھے، چھوڑ دو ایسے پھر وہ تو دنیادار بندہ ہے. وہ تو صرف مال والوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے تاکہ اس کے ساتھ قربت ہو جائے، اس کو مال ملے. اس کو تو غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریبوں کے ساتھ کیا ہے، وہ تو ان کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، تو پھر اس کے ساتھ رہنے کی کیا فائدہ. ایسے بندے کے ساتھ رہو گے اپنی زندگی خراب کر دو گے، اپنی آخرت خراب کر دو گے. اگر کوئی ایسے بندے کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جا کے اس کو بتاؤ کہ میں نے تیری بیعت توڑ دی، بات ختم. جب پتہ چل گیا یہ شریعت کا پابند نہیں ہے، یہ صرف خاصوں کا پیر ہے، جو ہم عام لوگ ہیں ہمارا نہیں چھوڑ دے. دور ہو جاؤ اس سے. اللہ تعالیٰ جب کسی کا دل اچھا کرتا ہے پھر اس کو اچھوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. سب سے پہلے جب کرم فرماتا ہے تو اس کی قربت اچھوں کے ساتھ کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے اس بندے پہ فضل ہوتا ہے کہ جو اس کے بندوں میں زمین پہ بندے ہیں، جو اس کے خاص بندے ہیں، جو اس کے علم والے بندے ہیں، جو اس کے عمل والے بندے ہیں، ان کی قربت میں اس کو بھیجتے ہیں. جب ان کی قربت میں جاتا ہے اس کا دل بھی اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو اس مشکل وقت میں ضائع نہ کرو. ہم پہلی عجیب و غریب معاملات میں پڑ گئے ہیں، لیکن یاد رکھو جو جماعت سے ہٹ گیا اس کے لیے مثال ہوئی ہے کہ جو بکری یا بھیڑ ریوڑ سے نکلتی ہے بھیڑی اس کو کھا جاتا ہے. یہ تمثیل ہے. جو بھی ایک گروہ میں ہے اسے جو ہی نکلتا ہے شیطان اس کو ہڑپ کر لیتا ہے. جب گروہ کے اندر ہے اور جو اس گروہ کا سرکردہ ہے، اگر وہ عامل ہے، نیک ہے، صالح بندہ ہے، تو اس کے تمثیل ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ ڈرے گا، وہ بھیڑیا ڈرے گا کہ جو ہی گیا سر پاڑ دے گا. اس لیے اپنے آپ کو ٹٹولو. دیکھو ہم نے کن لوگوں کی قربت اختیار کی ہوئی ہے. کیا وہ دین کے معاملے میں پابند ہیں؟ کیا ہم جیسے غریب اور عام لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کون سی وہ لفٹ دیتے ہیں؟ کیا ہمیں قربت دیتے ہیں؟ اگر تو ہمیں قربت دیتے ہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہے. اگر کسی فقیر، کسی شیخ کی محبت اپنے غریب مریدوں کے ساتھ زیادہ ہے، یاد رکھنا. امیر آتے ہیں لیکن محبت اس کے غریبوں کے ساتھ ہے تو سمجھو اس کی قربت سے کبھی اپنے آپ کو جدا نہیں کرنا.
اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دین متین کی سوچ، سمجھ اور فراست عطا کرے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔